يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين صدق اللہ العظیم۔ رجب کا مہینہ اور واقعہ معراج۔ جب اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے میرے نبی، میں نے آپ کو جو کام سونپا ہے، جو حکم دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، آپ اس کو پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے لگے، لا الہ الا اللہ کے مشن میں لگ گئے۔ پھر ایک دن ایسا آیا 3 سال کے بعد اللہ نے حکم فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے میرے نبی، میں نے آپ کو جس بات کا حکم کیا ہے اب آپ اس کو کھلم کھلا کریں اور کافروں مشرک کا لحاظ نہ کریں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گویا کہ دنیا کے اندر کوہ صفا پر وہ اللہ کی توحید کا پہلا نعرہ بجا تھا، اللہ کی توحید کا پہلا اعلان ہوا تھا، وہ بھی کالی کملی والے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ ایک طرف تو اللہ کی توحید کا اعلان ہو رہا تھا اور دوسری طرف زمانہ اور انسانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے پلان بنا رہے تھے۔ پھر وہی ہوا، مکہ کی ہر گلی کے اندر نبی کو ستایا گیا، ہر چوراہے پر آپ کا استہزاء کیا گیا، بڑے بڑے کفار مشرکین نے آپ کا مذاق بنایا۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام استہزاؤں سے، تمام مصیبتوں سے پریشان ہو کر کے ارادہ کیا کہ چلو طائف چلتے ہیں، وہاں پر دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جب طائف جاتے ہیں اور طائف والوں پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو طائف والے بات سننے کے بجائے، بات ماننے کے بجائے، اللہ کو ایک ماننے کے بجائے، محمد مصطفیٰ کو اللہ کا رسول ماننے کے بجائے آپ کے ساتھ وہ غلط رویہ استعمال کرتے ہیں، وہ بدسلوکی کا نرالا کام کرتے ہیں۔ تاریخ بھی آج تک روتی ہے، آسمان بھی آنسو بہاتا ہوگا اور پہاڑ بھی اس کا کے اوپر غلا اور شکوہ کرتے ہوں گے کہ تم نے کس نبی کے اوپر، کس ذات کے اوپر ظلم و ستم کو روا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ میرا علم تو یہ کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر لگنے سے پہلے ان پتھروں نے بھی بارہا پروردگار عالم سے گزارش کی ہوگی، اے اللہ مجھے خاتم الانبیاء کے جسم پر لگنے سے بچا لے، مجھے خاتم الانبیاء کے جسم کو لہولہان کرنے سے بچا لے۔ لیکن وہ وقت آنا تھا، وہ لمحہ گزرنا تھا جو پروردگار عالم نے تقدیر کی کتاب میں لکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا آپ میری بات نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، لیکن اس بات کا پتہ مکہ والوں کو نہیں چلنا چاہیے، اس بات کی خبر مکہ والوں کو نہ کرنا کہ میں طائف کے اندر تبلیغ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصراً کیا بتاؤں، مختصراً وہاں سے جب واپس ہوئے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے پہلے ہی قاصد کو بھیج دیا کہ محمد ابن عبداللہ طائف کے اندر تبلیغ اسلام کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب اللہ کا آخری پیغمبر مکہ کے بارڈر پر کھڑا ہے اور وہاں کے کفار مشرکین بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے دگز تلوار لے کر کے مکہ کے بارڈر اور سرحد پر آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اے محمد ابن عبداللہ، آپ کو مکہ کی سرزمین نہیں لینے دیں گے، آپ کو مکہ کے اندر نہیں داخل ہونے دیں گے جس وقت تک آپ یہ اعلان اقرار نہ کر لیں کہ آپ تبلیغ کرنے کے لیے طائف میں کس کی اجازت سے گئے ہوئے تھے، اس وقت تک آپ کا مکہ میں داخل ہونا ممنوع اور منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء مکہ کی طرف دیکھتے ہیں، گویا کہ مکہ کے در و دیوار آپ کو پکار رہے ہیں، آجا میرے لخت جگر آجا، مکہ کی زمین آپ کو پکار رہی ہے، آجا میرے نور نظر آجا، خانہ کعبہ کا غلاف آپ کو پکار رہا ہے، آجا میرے لال آجا، خانہ کعبہ کی دیوار آپ کو بلا رہی ہے، آجا مجھے آباد کرنے والے آجا۔ اور ایک طرف کفار مشرکین تلوار لے کر کے کھڑے کہ آپ مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ وقت بھی کتنا عجیب وقت تھا
کہ اپنی ہی جائے پیدائش ہاتھ سے جا رہی ہے، اپنا ہی گھر ہاتھ سے جا رہا ہے، اپنا ہی گاؤں اور اپنا ہی شہر جس کے اندر داخل ہونے کے لیے منع کیا جا رہا ہے۔ وہ انسان بھی کتنا مبارک انسان ہوگا جس نے آگے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا، میں محمد ابن عبداللہ کو امان دیتا ہوں، میں محمد ابن عبداللہ کو ضمانت دیتا ہوں، میری امان کے تحت محمد ابن عبداللہ مکہ کے اندر داخل ہوں گے، خانہ کعبہ کے سائے میں نماز بھی پڑھیں گے، خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھیں گے، اٹھیں گے، چلیں گے، پھریں گے۔ جب تک کہ میری امان کے اندر محمد ابن عبداللہ ہے، اس وقت تک کسی کو یہ جرات نہیں ہوگی کہ محمد ابن عبداللہ کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے۔ تاریخ نے اس بندے کا نام مطعب ابن عدی بتایا ہے جس کے 12 بیٹے تھے۔ اس کا اعلان تھا اگر محمد ابن عبداللہ کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر کے دیکھا تو میرے 12 بیٹوں سے اسے جنگ کرنا پڑے گی، اور 12 بیٹوں کو قتل کر دے، پھر مجھ سے لڑائی لڑنا پڑے گی، مجھے بھی قتل کر دے، اس کے بعد محمد ابن عبداللہ کی جسم تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے پورے اطمینان کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ میں، لیکن دل زخمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہیں، رنجیدہ ہیں، حزن و ملال کا شکار ہے۔ اب وقت تھا ایک ایسے واقعے کا جس سے میرے نبی کا دل خوش ہو سکے۔ مثلا میرے ذہن کے اندر کچھ واقعات ہیں، کوئی ایسا واقعہ پیش آنا چاہیے تھا جس کے ذریعے سے پورا جہان ایک ساتھ میں مسلمان ہو جاتا، کوئی ایسا واقعہ ہونا چاہیے تھا کہ میرے نبی کو سارے جہان کا تسلط دے دیا جاتا، جب چاہتے جس گاؤں کو، جب چاہتے جس شہر کو، جب چاہتے جس ملک کو مسلمانوں کی فہرست میں داخل کر لیتے۔ یا پھر ایک ایسا واقعہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ خود اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر کے سینے سے لگا لیتا، گلے سے لگا لیتا اور کہتا بھول جاؤ سارے رنج، بھول جاؤ ساری فکریں، بھول جاؤ سارے حزن و ملال، تم میرے ہو اور ہم تمہارے ہیں۔ بالآخر یہی واقعہ رونما ہوا۔ رجب کی 27 تاریخ کو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے سارے ظلم و ستم بھلانے کے لیے، سارے حزن و ملال کو بھلانے کے لیے، سارے رنج و فکر کو مندمل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا۔